السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے دنوں ایک فرانسیسی عورت اپنے 14 سالہ بیٹے کو لے کر فرانس کے اسلامک سینٹر آن پہنچی۔ خود باہر کھڑی ہو گئی اور بیٹے کو اسلامک سینٹر کے دفتر بھیج دیا۔ بیٹا دفتر میں داخل ہوتا ہے اور ناظم اعلیٰ سے اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ اب ناظم اعلیٰ سے ملاقات کرتے ہوئے اس بچے نے اظہار کیا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو ناظم اعلیٰ نے وہ ایک روایتی سوال جو عمومی طور پر اصول کے مطابق پوچھا جاتا ہے کہ آپ مسلمان کیوں ہونا چاہتے ہیں، کیا آپ نے اسلام کو اسٹڈی کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں نے اسلام کو اسٹڈی نہیں کیا۔ تو پھر آپ مسلمان کیوں ہونا چاہتے ہیں؟ تو اس نے کہا میں مسلمان اس لیے ہونا چاہتا ہوں کہ یہ میری ماں کی خواہش ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں، میں مسلمان بن جاؤں۔ اب جب اس نے ناظم اعلیٰ نے یہ بات سنی تو وہ حیران ہوا کہ ماں کیوں چاہتی ہے، ماں خود مسلمان ہے؟ کہنے لگی نہیں، وہ تو یہودی ہے، وہ تو اپنے دین مذہب پر قائم ہے، بس اس کی یہ خواہش ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں، صرف اکیلا میں مسلمان ہو جاؤں۔ تو اس نے کہا آپ کی ماں کہاں ہے جو آپ سے مطالبہ کر رہی ہے یا آپ سے اپنی خواہش کا اظہار کر رہی ہے کہ آپ مسلمان ہو جائیں؟ اس نے کہا میری ماں باہر اسی دفتر کے دروازے پہ ہے۔ اس کو بلایا گیا۔ ناظم اعلیٰ نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تو خود تو یہودی ہے لیکن اپنے بیٹے کو مسلمان دیکھنا چاہتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ پھر ماں نے اس حقیقت حال سے پردہ اٹھایا، کہا کہ پیرس کے جس فلیٹ میں ہم رہ رہے ہیں اسی کے سامنے بالکل فلیٹ میں ہمارے پاس ایک مسلم فیملی رہ رہی ہے۔ ایک ماں ہے بوڑھی اور 2 اس کے بیٹے ہیں، وہ دونوں یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اب حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ جب بیٹے صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے وہ جس طرح ایک مقدس کتاب ہوتی ہے اسی طرح ماں کے پاس آ کے اس کی زیارت کرتے ہیں، ماں کے ہاتھ چومتے ہیں جس طرح ایک مقدس کتاب کو چوما جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، وہ ماں کی طرف پیٹھ بھی نہیں کرتے، ادب احترام سے وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے یوں دبے پاؤں پیچھے چلتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ان کے ادب و احترام کی کیفیت ہے۔ جب وہ یونیورسٹی جاتے ہیں تو وہ یوں کیفیت ہوتی ہے، جب واپس آتے ہیں سلامتی کی دعائیں دیتے ہوئے، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہوئے وہ اجازت لے کر داخل ہوتے ہیں۔ پھر وہ ماں کے ہاتھ چومتے ہیں، جو کچھ کھانا وہ لے کے آتے ہیں ماں پہلے نوالا لیتی ہے، پھر وہ بچوں کو وہ اپنے لیے حلال اور جائز سمجھتے ہیں کہ وہ اب کھانا کھائیں۔ ماں کے منہ میں آدھی بات ہوتی ہے تو بیٹے اس کام کو کرنے کے لیے برسر پیکار ہو جاتے ہیں، اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ مسلمان بوڑھی عورت یوں لگتا ہے کہ یہ دنیا کی بہت بڑی سلطنت کی تنہا ملکہ ہے جس کی حکم کے لیے دربان ہر وقت حاضر رہتے ہیں۔ تو صرف بیٹوں کے لیے نہیں، پھر ماں کی طرف سے بھی پیار میسر آتا ہے، ماں بھی ان کے لیے دعائیں دیتی ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ میں یہ نہیں چاہتی کہ میں فرانس اور پیرس کے اصول ضابطے کے مطابق کہیں مجھے بڑھاپے کی عمر میں اولڈ ہوم نہ چھوڑ دیا جائے، بلکہ میری خواہش یہ ہے جس طرح اس مسلمان ماں کی بیٹے عزت اور قدر کر رہے ہیں، میں بھی چاہتی ہوں کہ میں بھی اسی طرح مخدومہ بن جاؤں، میں بھی عزت اور وقار حاصل کر لوں۔ اس واقعہ سے جو ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر یہ مسلمان اپنے کردار کا پکا اور مضبوط بن جائے تو یہ آدھی کفر کی دنیا تو ویسے ہی مسلمان ہو جائے گی۔ کفر کو شکست دینے کے لیے مسلمان کا کردار کافی ہے۔ اگر مسلمان دین پر، اپنے اسلام پر کار بند ہو جائے، یہ تو اسلام کا حسن تھا نا جس نے عورت کو مجبور کیا کہ وہ خود نہیں، اگر وہ خود اپنے مذہب پر کار بند رہے بھی لیکن کم از کم وہ اپنے بیٹے کو عزت دار اور باوقار دیکھنا چاہتی ہے۔ تو یہ ہے اسلام کا حسن، یہ ہے دین کا حسن۔ اگر ہم خود جس معاشرے میں اللہ کے فضل سے ہم مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں، اگر یہ مسلمان بھی با کردار اور با عمل بن جائے تو اڑوس پڑوس میں جہاں والدین کی ناقدری ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں ظلم ہو رہا ہو، تو وہ خود بخود دیکھ کر ان کو شرم اور حیا آ جائے گی۔ یہ مسلمان اپنے اندر بہت بڑی دین کی وجہ سے اس معاملے میں طاقت رکھتا ہے۔